اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، تندرستی عطا فرمائے، جہاں رہو خوش رہو، پھولوں کی طرح مسکراتے رہو یار۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں نے کیا ہوا ہے ان کی بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ ریشہ بغلم کے لیے۔ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے موسم کا، ایک تو اس ماحول میں بخارات آ رہی ہیں، بہت سر میں درد ہونا، دل کی گھٹن ہونا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ہاں ماندگی ہونا، دل میں ماندگی ہونا، اور سر کے پیچھے درد ہونا، بخار یعنی کہ جگر کو چبڑے گا، منہ چپکے گا، منہ کڑا ہوگا۔ تو ایک پھر اکثر لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے، زکام ہونے کے بعد پھر زکام ٹھیک ہو گیا تو پھر بغلم ریشہ وہ سینے میں جکڑ رہے گی۔ اس کے لیے اگر آپ کو زکام ریشہ یہ بخارات کے ہیں معاملہ، تو آپ میرے اس دوا کو صفو بناؤ، صبح شام کھاؤ، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں پھر میں گارنٹی دیتا ہوں 3 دن بعد آپ کو یہ جو معاملات ہے، بخارات ہیں، ریشہ وغیرہ، یہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن دوبارہ نہیں ہوگی۔ اگر اس چیز کو آپ کچھ عرصہ کرو گے، کھاؤ گے، تو دوبارہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اب اس دوران آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا، لیکن جب یہ دوائی کے دوران جب دوائی آپ ختم کر لیں تو پھر جو دل ہے کھاؤ پیو عیش کرو۔ دوستو اگر کسی قسم کا میرے دوست میرے بزرگ کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، انشاءاللہ العزیز ہماری 1 مہینے کی دوائی 8 دن کے اثر میں آپ کو اٹھا کر کھڑا کر کے چلائے گی۔ جس ڈاکٹر نے آپ کو لا علاج کیا پھر آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو کہو یار ہماری طبیعت چیک کرو، وہ خود حیران ہو جائے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی مرض نہیں ہے جس کا دنیا میں علاج نہ ہو، اللہ پاک نے ہر مرض کا علاج بھیجا ہے۔ تو صرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے حکیم، اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی سے مشورہ لینا چاہیے۔ ہر چیز چمکنے والی سونا نہیں ہوتی، یہ نہیں آپ نے چمک دھمک دیکھ کر کلینک دواخانے دیکھ لیے لیکن اندر نہیں دیکھا کہ یار یہ چیز ہمیں فائدہ بھی دے گی یا نہیں دے گی۔ دوسری بات دوستو، جہاں بھی آپ رہتے ہو آپ TCS کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے ہم سے دوائی منگا سکتے ہو، گھر بیٹھے بیٹھائے آپ کو ملے گی۔ جو میرے دوست سعودی عرب میں، دبئی میں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، اگر آپ کو کسی مرض امراض میں مبتلا ہیں آپ، تو دوائی ہماری آپ وہیں پہ بیٹھے ہوئے منگا سکتے ہیں۔ جو میرے حکیم حضرات ہیں ان کے پاس ڈاک کی سہولت نہیں ہے باہر دوائی بھیجنے کے لیے، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا پارسل آپ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے گا، ورنہ دوائی کی قیمت اور وہ واپس ہوں گی۔ ذمہ داری کے ساتھ ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے جس کام میں گلا ہو۔ ہماری زبان کی ایک مثال ہے دوستو کہ مندہ کتا سہیں پڑواوے، جو سریکی نہیں جانتے وہ ہنسیں گے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو مثال کے طور پہ اگر بیٹا اگر ہمارا غلط کاریاں کرے گا تو گالی اس کے باپ کو دیں گے۔ اسی لیے ایک مثال ہے کہ مندہ کتا، گندا کتا اپنے سائیاں نو پڑواوے۔ جو بھی اگر کتا گندا ہے کاٹنے لگ جاتا ہے تو جو بھی گزرے گا اس کو نہیں گالی دے گا، وہ اس کے جو مالک ہیں اس کو گالی دے گا۔ تو میں بھی ایسا کوشش کرتا ہوں، ہم ایسا علاج کریں، ایسے ہم مریض کو مطمئن کریں جس سے اللہ اس کو شفا دے دے، ورنہ تو وہ بھی ایسے کہیں گے یار یہ بھی ایسے، اس کے استاد بھی ایسے ہیں۔ نہیں، ماشاءاللہ ہمارے استاد، ہمارے بزرگ وہ تو لاکھوں میں ایک ہیں۔
تو نسخہ نوٹ فرما لو. سوکھ آملہ 100 گرام. میں آپ کو ایک مرض کے بارے میں پوری نسخہ بتا رہا ہوں، آپ اس حساب سے کم لیں زیادہ لیں وہاں پر. سوکھی آملہ 100 گرام، ملوٹھی 100 گرام. ملوٹھی صحیح ہو آپ دیکھ کے لیں، پرانی نہ پڑی ہو. سونف یعنی بادیان یہ بھی 100 گرام. ان تینوں چیزوں کو آپ نے پاؤڈر بنوا لو، برابر وزن ہو. جب پاؤڈر ہو جائے تو اس میں 100 گرام مصری دھاگے والی وہ بھی ملا دو. تو دوستو آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام کو کھاؤ. انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ ناک بہتا ہوا ریشہ، بغلہ اندر کا بخار، منہ کڑوا، انشاءاللہ شفا ہوگی. اور امید کرتا ہوں آپ میرے اس نسخے کو ضرور بناؤ گے اور دوستوں کو بھی شیئر کرو گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.